سیلف میڈ یا خود کفیل کیسے بنا جائے؟ آج کل عجیب چلن ہے کہ لوگ خصوصاً ہٹے کٹے نوجوان یا تو اعلیٰ نوکری کے خواہاں ہوتے ہیں یا پھر بھیک مانگتے ہیں اور طرح طرح کے جرائم کے ذریعے حرام مال کما کر عیاشی کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے کام اور محنت و مشقت طلب ملازمت کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر انسان محنت کرے، نوکری تلاش کرنے کے بجائے کام تلاش کرے، حلال اور پاکیزہ روزی دینے والے کام میں شرم و عار محسوس نہ کرے بلکہ حصول رزق حلال کو عین عبادت سمجھے، تو لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ کامیابی کا تصور نظام معیشت سے وابستہ نہیں بلکہ محنت، مشقت، عزم، حوصلے، سادگی اور خلوص کے پیکر بغیر سرمائے کے بھی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک دو نہیں، ہر شعبے اور طبقے سے سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اگر سیاست کی دنیا کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف عزم و حوصلے نے جنوبی افریقہ کے پسماندہ گاؤں کونو کے ایک چرواہے کو آزادی کا ہیرو نیلسن منڈیلا بنا دیا۔ ریڑھی پر پھل رکھ کر بیچنے والے سوکھے سڑے انسان کو ملیشیا کا وزیر اعظم مہاتیر محمد بنا دیا۔ انڈیا میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے تعلق رکھنے والے نریندر مودی کے والد واد نگر کے ریلوے اسٹیشن پر خوانچہ فروش تھے، انڈے اور چھولے بیچا کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ پرائیویٹ دفتروں میں صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھے کا کام کیا کرتی تھی۔ غریب والدین کا غریب بیٹا اپنی محنت اور جدوجہد کے بل بوتے پر آج بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ مشرق و مغرب کے وہ تمام بڑے لوگ جنہوں نے قوموں اور تہذیبوں کا سمت سفر تبدیل کیا، معاشرتی انقلاب برپا کیے، یعنی افلاطون، ارسطو، سقراط اور بقراط سے لے کر سارتر، اسپنسر، نتشے، فرائڈ، ہیگل اور روسو تک، ان سب کا راستہ امیری نہیں فقیری تھا، ہے اور رہے گا۔ اسی طرح اگر معیشت کی دنیا کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش میں غریبوں کے لیے $30 سے قائم ہونے والے ڈاکٹر یونس کے گرامین بینک نے دنیا کو نیا معاشی فارمولہ دیا ہے۔ اسی طرح ریڑھی پر برگر سے کام شروع کرنے والے ہالینڈ ڈیوڈ سینڈرز پوری دنیا میں معروف فوڈ چین کے ارب خرب پتی بن گئے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ولیم کولگیٹ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس نے 1806 میں ٹوتھ پیسٹ بنانے والی ایک مشہور کمپنی کی داغ بیل ڈالی۔ جاپان سے تعلق رکھنے والا سوئچر ونڈا ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا۔ اس نے 1948 میں کاریں بنانے والی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ چین سے تعلق رکھنے والا لی کوشنگ ایک غریب اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا۔ یہ صرف محنت کر کے مستقبل میں کامیاب اور مشہور و معروف انٹرپرینیور بنا، ایک کمپنی کا مالک اور CEO بنا۔ 2008 میں یہ ایشیا کا امیر ترین شخص تھا۔ تھوڑا سا دور چلے جائیں، کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا، ایک جولاہے کا لڑکا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ناصر الدین بادشاہ بچپن میں ٹوپیاں بیچا کرتے تھے۔ فرانس کا مشہور حکمراں نیپولین ابتدا میں ایک معمولی سپاہی تھا۔ مشہور سائنسدان تھامس ایلوا ایڈیسن ایک معمولی اخبار فروش تھا۔ نادر شاہ ابتدا میں ایک گڈریا تھا۔ فرانس کی مشہور ملکہ جوزیفائن ایک معمولی تمباکو فروش کی بیٹی تھی۔ اٹلی کا سابق ڈکٹیٹر مسولینی ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا۔ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن ایک غریب کسان کے بیٹے تھے۔ برصغیر کے پہلے مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک شروع میں ایک غلام تھے۔ روس کی مشہور ملکہ کیتھرائن فوج میں ایک معمولی خادمہ تھیں۔ سقراط بچپن میں ایک پتھر تراش تھا۔ مشہور انگریز ادیب تھامس کارلائل ایک بڑھئی اور کسان کے گھر میں پیدا ہوا۔ مشہور انگریز سائنسدان مائیکل فیراڈے لندن کے مضافات میں ایک غریب لوہار کے گھر میں پیدا ہوا۔ مشہور سائنسدان جان کیپلر بھی جرمنی کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے یہ تو قدیم مثالیں ہیں۔ اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے ان ممالک اور معاشروں کی مثالیں دی ہیں جہاں پر امیر اور غریب دونوں کے لیے یکساں مواقع میسر ہیں۔ ان معاشروں اور ممالک میں کوئی بھی شخص اپنی انتھک محنت
توجہ اور صلاحیت کے بل بوتے پر آگے بڑھنے کا خواب پورا کر سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو بانجھ پن کا شکار ہے۔ یہاں پر جائز اور سسٹم کے طریقے پر چل کر اعلیٰ منصب، دولت، ترقی اور شہرت حاصل کرنا جو یہ شعر لانے کے مترادف ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہیں۔ جو بھی متعین کردہ اصولوں کے مطابق چلے گا بلا تفریق اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ پسماندہ ممالک اور غریب معاشروں اور پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے۔ پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا برطانیہ کا وزیر بنا ہوا ہے۔ جمشید دستی سے لے کر خورشید شاہ تک، میاں اسلم سے ملک ریاض تک سب غریب طبقے سے ہی تھے۔ پاکستان میں سیلف میڈ کی سینکڑوں زندہ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر ثقافت اور فنون لطیفہ کی بات کی جائے تو کمزور آواز، بھدی حرکات و سکنات اور سانس پھولنے کی وجہ سے ناکام ہونے والا شخص جب مسلسل مشقت اور محنت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے تو دنیا اسے یونان کی آواز کو فلپ کی تلوار سے بچانے والا عظیم خطیب ڈیموستین قرار دیتی ہے۔ اگر دنیا مردان جفاکش کے لیے تنگ ہے تو پھر یہ دنیا نیلسن منڈیلا کی باتوں کو ہوا میں اڑا کیوں نہیں دیتی، ڈاکٹر یونس کے بینک کو جلا کیوں نہیں دیتی اور فلسفہ یونان کے افکار کو بھلا کیوں نہیں دیتی۔ تاریخ بتاتی ہے غریب لوگوں میں جستجو زیادہ پائی جاتی ہے۔ والٹیئر نے کہا تھا، میں نے ہمیشہ عظیم لوگوں کو جھونپڑی سے نکلتے دیکھا ہے۔ غریب کے لیے بھی مواقع اتنے ہی ہیں جتنے امیر کے لیے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمہ وقت روتے رہتے ہیں، آخر کار یہی رونا ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی ناکامیوں پہ، کبھی زمانے پہ، کبھی حسرتوں پہ، کبھی وسائل کی کمیابی پہ روتے اور بین ہی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظالم دنیا کے نشتر کا ہر رخ اس کی طرف ہوتا ہے، پورا جہان طاق میں بیٹھا رہتا ہے، افسوس کرتے رہتے ہیں اور افسوس ہی ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ماضی کی خواہشات پوری نہ ہونے کا افسوس، لوگوں کے رویوں کا افسوس، بے وفائیوں پر افسوس، یہاں تک کہ افسوس کرنا اور کچھ نہ کرنا ان کے کردار کا اٹوٹ انگ بن جاتا ہے۔ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ بیشتر لوگ ماضی میں گرے رہتے ہیں، وہ یہ سوچ سوچ کر کڑتے رہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا تو جو کام بگڑ گیا ہے وہ نہ بگڑتا۔ زندگی میں سب سے اہم کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں، ہر بیوقوف ایسا کر سکتا ہے۔ حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ناموافق حالات کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب بھی آدمی کی زندگی میں کوئی بربادی کا واقعہ پیش آئے تو وہ اس کو دو امکانات کے درمیان کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ یا تو اس سے سبق لیتا ہے، اثر نو متحرک ہو کر اپنی نئی تعمیر کرتا ہے، یا مایوسی اور شکایت کی غذا لے کر سرد آہیں بھرتا ہے۔ ناکامیوں اور محرومیوں کو پرے کرتے ہوئے دستیاب وسائل کے ذریعے سے ترقی کرنا ہی ایک کامیاب انسان کی علامت ہے۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار ہونے کے بجائے امید کی شمع کو روشن رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر معاشرے میں اپنا مثالی اور مؤثر کردار ادا کرنا ہر فرد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔